الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہاتھ میں لے ایک سلوات اور بھیجیں حضرات صلی اللہ محمد علیہ محمد. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا. شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا. بیٹا ملا تو فدیہ رہے کبریا ملا. بیٹا ملا تو فدیہ رہے کبریا ملا. ہر ایک اپنے رتبے میں کیا انتخاب تھا. زہرا کی بے مثال علی لا جواب تھا. زہرا کی بے مثال علی لا جواب تھا. سلوات بھیجیں آپ حضرات. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں. سانس سینے میں رکی ہے
زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے ماما ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے ماما تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے ماما کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں لائے، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے ماما شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں
گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، آج دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جابا تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے ماما قبر ذرا سے تکلم یہ صدا ہی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیانہ کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔
عزیزان گرامی، ہم 3 دن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کوشش کریں گے کہ جو ہماری گفتگو رہے، مولا کائنات کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ بہترین علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور کہتے ہیں اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو علم فائدہ نہیں پہنچاتا اسے حاصل کر سکتے، نہیں، معصوم کہہ رہے اس سے بچو۔ ہم نماز ظہر کے بعد دعا بھی کرتے ہیں کہ جو علم نافع نہیں ہے اس سے خدا تو مجھے بچا۔ تو ہماری گفتگو جو ہوگی کوشش یہ ہوگی کہ مفید ہو ہماری دنیا اور آخرت میں، یہ ہمارا اوورآل جو طریقہ ہوگا گفتگو کا وہ یہ ہوگا۔ میں تھوڑی سی، کیونکہ آپ لوگوں کو پہلی بات الحمدللہ منتظمین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے سر وقت اپنے پروگرام کو شروع کیا، اس پہ غور نہیں کیا کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ جسے احساس ہوگا، اہمیت ہوگا علم کا، وہ آئے گا۔ یہ لیکن آہستہ آہستہ قوم جو ہے وہ آنے لگے گی ٹائم پہ، جب آپ اپنا پروگرام تمام ٹائم پہ شروع کریں۔ میں پہلے جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کا شارٹ میں خلاصہ کروں گا، پھر آج کی گفتگو کا آغاز کروں گا، کیونکہ یہیں پر میں نے گفتگو کی تھی۔ تو جو اس میں حاضر نہیں تھے ان کے لیے ایک شارٹ میں انٹروڈکشن جو ہم نے گفتگو ہماری یہ تھی کہ خدا نے انسان کو رول ماڈل اس کے اندر ضرورت ہے، انسان بغیر رول ماڈل کے نہیں رہ سکتا، اس لیے خدا نے نبی کو، امام کو، ائمہ کو، انبیاء کو ہر سماج میں رول ماڈل بنا کے پیدا کیا کہ آپ کیسی زندگی جیو تو آپ کے لیے کلیئر ہے، ان کو دیکھتے رہو، جیسی وہ زندگی جیتے ہیں ویسا آپ عمل کرو، ویسی ہی زندگی جیو۔ تو اہل بیت اور معصوم کا کی رول جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہم نے گفتگو کی کہ ہم نے زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، انڈیویجول لائف ہو، چاہے وہ سوشل لائف ہو، چاہے وہ فیملی لائف ہو، زندگی کے چاہے وہ دینی نظریہ ہو، چاہے وہ عزاداری ہو، ہر جگہ ہم نے اہل بیت کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا۔ جہاں بنایا وہاں ہم نے ترقی دیکھی، جہاں نہیں بنایا وہاں ترقی نہیں دیکھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، تو ہم نے پھر اسی گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ غور کریں تو آپ اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آج ہمارا جوان جو ہے وہ جسے رول ماڈل مانتا ہے اس کی طرح بننا چاہتا ہے۔ ہم جو انڈیا میں سروے ہوا اس میں پتا چلا کہ زیادہ تر لوگ یا تو بالی ووڈ کے ایکٹر کو یا کرکٹر کو یا انفلوئنسر کو، ان کو ہی اپنے لیے رول ماڈل مانتے ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو کیسے رول ماڈل کے طور پر معرفی کرائیں، خصوصاً اپنی اگلی نسل کی طرف ہماری توجہ ہو تو ہم کیسے اہل بیت کو رول ماڈل کے طور پر معرفی کرائیں۔ یہ ہم نے خلاصے میں اس مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ عزیزان گرامی، آج جو ہم آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ 3 پوائنٹس ہیں جو 3 مجلسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو انڈیویجول بھی ہے، انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، سوشل بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کا گیہوں شاید پنجاب میں پتہ نہیں کہیں پر کسی کسان نے اگایا ہو، پھر کسی نے اسے بوری میں ڈالا ہوگا، کسی نے اس کو بازار تک پہنچایا ہوگا، وہاں سے ہوتے ہوتے کسی دکان پہ آیا، پھر وہ آٹا بننے گیا، پھر آٹا بن کے آپ کے کچن میں آیا، پھر آپ نے اس
روٹی کو کھایا، تو ایک روٹی کے کھانے میں کتنے انسان انوالوڈ ہیں کہ وہ روٹی آپ کو آرام سے گھر تک مل رہی ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے 20 روپیہ دے دیا، 50 دے دیا، 100 دے دیا، ہمیں مل گیا، لیکن پشت پردہ انسان کی تمام ضرورتوں کے لیے اس کو ایک سوسائٹی، ایک اجتماع کی ضرورت ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کی ضرورتیں دو قسم کی ہیں، ایک انفرادی ہیں، انڈیویجول ضرورت ہے، ایک سوشل ضرورت. دین کیوں آیا ہے؟ ہماری انڈیویجول لائف کے لیے آیا ہے، سوشل لائف کے لیے آیا ہے، کس لائف کے لیے آیا ہے؟ اگر ہم نے دین کو انفرادی مانا، انڈیویجول مانا، تو میں یہ سمجھوں گا بھائی کہ دنیا جیسی چل رہی ہے، سوسائٹی جیسی چل رہی ہے، چلنے دو. میرا دین یعنی میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا خمس، میری عزاداری، میری جنت. میں نے دین کو میں کے اندر ڈال دیا، یعنی دین میرے سے مربوط ہے. یہ ایک انڈیویجول نظریہ ہو گیا، انفرادی نظریہ ہو گیا دین کا. تو ایک ایسپیکٹ دین کا، ایک حصہ دین کا میرا انفرادی ہے. ہر انسان سکون چاہتا ہے، لیکن ہے کسی کے پاس نہیں. ہر انسان زندگی میں سکون چاہتا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے. انفرادی زندگی میں ہر انسان خود جب اپنا اکیلے میں بیٹھ کے اپنے بارے میں غور و فکر کرے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کامیاب ہوں. یہ اسے اچھا لگتا ہے، اس کی انفرادی ضرورت ہے یا نہیں؟ بس 3 شعبے ہیں جس پہ ہم گفتگو کریں گے. ایک انڈیویجول لائف ہے، انفرادی زندگی. دوسرا ہے فیملی لائف، ایک انسان کی فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے. اور تیسرا اجتماعی زندگی. اور جب ہم اہل بیت کی گفتگو کرتے ہیں، قرآن کی گفتگو کرتے ہیں، معصومین کی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم ان تینوں پیرامیٹرز کے مطابق مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اہل بیت مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہم آج گفتگو انفرادی زندگی سے شروع کریں، لیکن تینوں زندگی ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے. میری زندگی میں اگر میں انفرادی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں تو اس کا اثر میری ازدواجی زندگی پر ہوگا. اگر میں انفرادی زندگی میں کامیاب ہوں لیکن ازدواجی فیملی لائف میں ویک ہوں، اس کا اثر میری انڈیویجول لائف پر بھی ہوگا. بس غور کریے گا. اب میں اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں کہ ایک سماج کیسے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قوم کیسے بنتی ہے؟ فرد مل کے قوم بنتی ہے. ہم قوم کو سدھارنا چاہتے ہیں، خود کو نہیں سدھارنا چاہتے. اگر ہر فرد خود کو سدھار لے تو قوم خود سدھر جائے گی. لیکن ہر انسان کے ساتھ آپ بیٹھے وہ قوم کی برائی کرتا ہے، قوم کی مشکلوں کو بتاتا ہے، اپنی مشکل کو نہیں بتاتا. بس عزیزان گرامی، انسان کو خدا نے ایسا پیدا کیا. ایک تھوڑی فلسفی لطیف بات کرتا ہوں شاید آپ لوگوں کے لیے. انسان بذات خود کمال پسند ہے. انسان چاہتا ہے کہ اسے کمال ملے.
ہر انسان جو ہے چاہتا ہے کمال ملے، ایکسیلنس اسے ملے، ہر انسان چاہتا ہے۔ اب غور کریں، امام خمینی نے ایک گفتگو کی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان حتی معصوم کوئی ایسا فعل انجام دے جس میں ان کی خود کی کوئی بھی خواہش نہ ہو؟ ممکن ہے؟ ہر انسان، سوال واضح، کوئی ایسا عمل جس میں اس کی خود کی کوئی خواہش نہ ہو۔ آپ کہیں گے مولانا میں نے مجلس کرائی، میری کوئی خواہش نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط؟ غلط۔ کیوں؟ آپ کی مادی خواہش نہیں ہوگی، معنوی خواہش ہوگی۔ آپ چاہیں گے یہ مجلس میری روح کے کمال کا سبب بنے، وہ بھی آپ کی خواہش ہے۔ یعنی انسان بذات خود کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جس کے لیے اس کی خود کی کوئی خواہش نہ ہو۔ اگر انسان کے لیے کمال خواہش ہے تو وہ اس فعل سے کمال کو چاہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی فعل کرے اس سے کچھ نہ چاہے۔ ہو سکتا ہے مادی کچھ نہ چاہتا ہو، لوگوں کی تعریف نہ چاہتا ہو، فلاں نہ چاہتے ہو، لیکن وہ کمال تو چاہتا ہے، وہ خدا کو تو چاہتا ہے۔ غور کریے گا۔ بس میں آپ سے بنیادی طور پر یہ سوال کر رہا ہوں کہ انسان ایک انفرادی طور پر ایک ایسی ذات ہے جو ہر فعل سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، بغیر چاہے ممکن نہیں ہے۔ یہیں پر شیطان اور اللہ کے بیچ میں مومن کے دل میں جنگ ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ محبت تو ہے اس کو، وہ چاہتا تو کچھ ہے، شیطان آ کے محبت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ نے مجلس کرائی تو آپ توقع کر رہے تھے کہ بھائی لوگ کہیں گے بھائی واہ کیا، میں نے مجلس پڑھی، میں توقع کر رہا تھا لوگ آگے بولیں گے مولانا۔ یہاں پر وہ جو چاہت تھی میرے اندر، چاہت ہونا چاہیے، چاہت کے بغیر انسان ممکن نہیں، لیکن وہ چاہت کا معیار شیطان نے بدل دیا۔ زین للناس، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ شیطان اس چیز کو زینت بنا دیتا ہے جو چیز زینت کے لائق۔ بس بنیادی طور پر انسان کی خواہش ہے، خواہش کے اندر اس کا کرائیٹیریا کلیئر ہونا چاہیے۔ اب غور کریے، آپ اس وقت دنیا میں چلے جائیے، ہر انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی صرف کر رہا ہے۔ ایک منی، پیسہ۔ آپ لوگوں سے پوچھے بھائی کامیاب انسان کون ہے، کہے گا پیسہ ہونا چاہیے مولانا، پیسہ نہیں ہے تو عزت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، پیسہ ہونا چاہیے۔ آج کی دنیا میں 3 کرائیٹیریا ہیں کامیابی کے، یا پیسہ، کچھ لوگ پیسے کے پیچھے ہیں، کچھ لوگ پاور کے پیچھے ہیں، قدرت چاہیے ان کو، پیسہ نہیں بھی ہو وہ قدرت کے بھوکے۔ بہت بار ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جو پیسہ نہیں لے رہا ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ پیسے کے پیچھے نہیں، قدرت طلبی کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کرپشن ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ منی، پاور، یا کچھ لوگ فیم کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، شہرت کے پیچھے۔ انہیں پیسہ نہیں چاہیے، قدرت بھی نہیں چاہیے، شہرت چاہیے۔ دنیا نے 3 معیار دیا،
غور کریے گا، اکثر انسان جو ہے اور ان چیزوں کے ذریعے سے وہ لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. بس 3 کرائٹیریا دنیا دیتا ہے: منی، پاور اور فیم. کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے. کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس قدرت ہے. کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس شہرت ہے. اس کے پیچھے انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے. اسلام میں تینوں چیزیں بری نہیں ہیں. نہ پیسہ برا ہے، نہ قدرت بری ہے، نہ شہرت بری ہے. تینوں کو حاصل کرنے کا طریقہ برا ہو سکتا ہے یا تینوں کو استعمال کرنے کا طریقہ برا ہو سکتا ہے. اسلام میں تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان، لیکن معیار یہ نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کہا اس کے اندر 2 کوالٹی پائی جانی چاہیے. کہا ایک کیا؟ کہا ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو. 2 ینفع الناس، انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو. بیسٹ ہیومن بینگ کا کرائٹیریا کیا ہو گیا؟ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. ایمان خود ایک لمبا ڈسکشن ہے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنا، اور دوسرا کیا؟ انسانوں کے کام آنا، انسانوں کو فائدہ پہنچانا. اب آپ کے پاس مال ہے، مال کے 2 کرائٹیریا ہیں. مال ہے کیوں؟ مال کیوں ہے؟ ایک تو کیسے ہے، پھر کیوں ہے. کیسے کے اندر 2 نظریے پھر سے آ گئے. قرآن میں ایک شخص ہے جس کا نام قارون ہے نا. قرآن میں قارون ہے. قرآن میں ہے کہ جب قارون کا جو لشکر چلتا تھا تو جو چابیاں ہیں اس کی تجوری کی، وہ چابیاں اٹھانے کے لیے کئی جوان ہوتے تھے جو اپنے کاندھوں پہ صرف چابیوں کو اٹھاتے تھے اس کے تجوری کے. اتنا مال قرآن میں ہے. علماء اس کی تائید کریں گے، اصلاح کریں گے. اب توجہ کیجئے، غور کریے گا. قرآن نے 2 کرائٹیریا دیا ہے قارون کے لیے کہ مال خدیجہ کے پاس بھی ہے، مال قارون کے پاس بھی ہے نا. دونوں کے پاس مال ہے نا. 2 نظریے ہیں. مال ہونا بری چیز نہیں ہے، قارون بننا بری چیز ہے. مال ہو کے خدیجہ بننا بہت اچھی چیز ہے. اب غور کریے، قارون کیسے قارون بنتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب قارون کے پاس، قارون حضرت موسیٰ کے رشتہ داروں میں سے تھا. قرآن کی آیت ہے. اب میں فی الحال وہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بیان کروں گا، میرے پاس لکھا ہوا ہے. قارون قرآن کی آیت ہے کہ موسیٰ کے رشتہ داروں میں سے تھا. من قوم میں قرآن کی آیت ہے، قوم میں سے تھا. علماء نے تفسیر میں کہا ہے کہ وہ رشتہ داروں میں سے تھا. بہت پیسے والا تھا. لیکن خدا نے قارون سے جب گفتگو کی، یا اس زمانے کے علماء جو تھے جنہوں نے قارون سے گفتگو کی اور اس کو 5 نصیحتیں دیں، وہ قارون سے جب گفتگو کر رہے تھے تو خدا نے کرائٹیریا بتایا. کیا کرائٹیریا؟ خدا کہتا ہے کہ تیرے پاس جو مال و دولت ہے وہ میں نے تجھے عطا کی ہے. میں نے عطا کی ہے. قارون جب اپنی ڈیفینیشن دیتا ہے تو قارون کہتا ہے میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے. بس جب مجھے لگنے لگے کہ میرے پاس جو ہے وہ میں کی وجہ سے ہے تو میں قارون بنتا چلا جاؤں.
لیکن جب احساس ہو کہ عطائے خدا ہے، میں کچھ نہیں، تو انسان کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ دیکھیں دنیا کیسی ہے، مولا کائنات کہتے ہیں کہ جتنا مال تمہاری زندگی میں ضروری ہے وہ تو تمہارا ہے، اس سے ایکسٹرا جتنا مال ہے نا، تم اس کے واچ مین ہو۔ تمہیں ٹینشن لگی رہتی ہو پلاٹ پہ کسی نے قبضہ تو نہیں کر دیا، وہ میں نے رکھا تھا شیئر مارکیٹ اوپر تو نہیں چلی گئی، نیچے تو نہیں چلی گئی۔ بی بی سی کی ایک ڈاکیومنٹری ہے ہیپینس کے بارے میں، انسان خوشحال کب ہوتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کی، کئی سائنٹسٹ نے، کہ کیا پیسہ انسان کو خوشی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ اس کو غور کریے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جب تک پیسہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو انسان کو خوشحالی دیتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان پیسے سے اپنی ضرورتوں سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اس کو کنوینئنس ملتی ہے کہ بھائی بائک پہ بھی آ سکتے تھے، کار میں آ گئے، تھوڑا کنوینئنس ملی۔ یہ موبائل بھی استعمال کرتے تھے، وہ بفر کرتا تھا تو اچھا موبائل لے لیے جس کا جی پی ریم اچھا ہے تو سپیڈ اچھی چل رہی ہے موبائل۔ تو انسان پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، پھر اس کے بعد کنوینئنس کی طرف جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نہیں، کنوینئنس کو انسان جب حاصل کر لیتا ہے تو تھرڈ گریڈ میں انسان لگژری کی طرف جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جاتا ہے انسان۔ پہلے دن لگژری کی طرف جائے گا تو گر جائے گا، گریڈڈ ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جب انسان، عزیزان گرامی غور کریے گا، انشاءاللہ کہ آپ لوگ ملٹی ملینئر بنے، اسلام چاہتا ہے کہ آپ پیسے والے بنے، لیکن انسان کا سائیکولوجی کلیئر رہنی چاہیے مال کے سلسلے میں۔ ڈاکیومنٹری کہتی ہے کہ آپ اتنا پیسہ جتنا آپ کو کنوینئنس دے رہا ہے زندگی میں، آرام دے رہا ہے زندگی میں، اتنا پیسہ آپ کو خوشحال کرتا ہے، اس کے بعد کا پیسہ آپ کو خوشی نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پہلے 2 گھر تھے، اب 4 ہو گئے، 2 گاڑی تھی اب 8 ہو گئی۔ آپ کی زندگی میں نمبرز بدل رہے، حقیقت نہیں بدل رہی۔ اب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بیلنس شیٹ تو لے کے نہیں چل سکتے نا، میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو انسان بذات خود اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جتنا رزق کمائے، نہ کہ وہ اچھا ہے بلکہ خدا نے کہا واجب ہے، واجب قرار دیا خدا نے رزق کو حاصل کرنے۔ رسول نے کہا کہ 70 شاخیں عبادتوں کی ہے، سب سے افضل شاخ کون سی ہے؟ کہا حلال روزی کا۔ بس انڈیویجولی انسان زندگی میں محنت کرے، ہارڈ ورک کرے، اسٹرگل کرے، کوشش کرے، محنت کرے، گھر سے باہر نکلے، پسینہ بہائے، اسلام کہتا ہے یہ سب عبادت۔ یعنی کہ تم مسجد میں آئے تو تم ابھی عبادت شروع کر رہے ہو، نہیں، گھر سے کام کے لیے نکلے، بسم اللہ کہا، اللہ کو اپنا رازق مانا، دن کی شروعات کی اللہ سے اور توحید سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہوئے، تو یہی آپ کے لیے عبادت تھی۔ دین یہ تھا نا، دین میں انڈیویجول سکسیس ضروری ہے، لیکن کیسے سکسیس ملے گی؟ قارون کب ڈوبا؟ خدا قرآن میں کہتا ہے قارون کو میں نے ڈبو دیا اس کے مال و دولت کے ساتھ۔ کب؟
جب قارون کو لگنے لگا کہ میں بڑا ہوں، اللہ کی عطا نہیں ہے، میں بڑا ہوں، جب میں بڑا ہوتا ہے تو انسان قارون بن جاتا۔ میں ایک مثال دوں ہمارے جوانوں کے لیے، چیزوں کو واضح کرنے کے لیے، کہ آپ غور کریے۔ پتہ نہیں میں نے یہاں مثال دی تھی یا نہیں، اگر دی بھی تھی تو قرآن میں بھی بار بار ذکر ہوتا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اتنا چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، آپ اس کو پانی میں پھینکو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ڈوب جائے۔ ایسے ہی یا نہیں؟ پتھر کا وزن کتنا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا 200 گرام 300 گرام، اتنا ہی ہے نا، چھوٹا سا پتھر۔ اس کے سامنے ایک شپ آ رہی ہے، شپ خود کئی ٹن کی ہے اور اس کے اوپر کئی ٹن کا سامان بھی ہے۔ یہ کیا بات ہے مولانا؟ یہ شپ میں اتنے ٹن کا سامان ہے لیکن گر نہیں رہی، اور یہ 150 گرام کا پتھر زمین پانی میں گر رہا ہے۔ تم کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو آپ کو لوگ بتائیں گے کہ پتھر جب تک پانی کے اوپر رہے، پانی نیچے رہے، تب تک پتھر ڈوبے گا نہیں، لیکن جیسے ہی پتھر نیچے گیا، پانی اوپر آ گیا تو پتھر ڈوب جاتا ہے۔ کشتی میں ہزاروں ٹن کا سامان ہے لیکن کشتی اوپر ہے، پانی نیچے ہے۔ کہا دنیا کی محبت بھی ایسی ہے، کچھ لوگ 150 گرام میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ لوگ خمینی کی طرح ہوتے ہیں کہ پوری ایران کی حکومت بھی ان کے پاس ہو تو لیکن وہ قدموں کے نیچے ہوتی ہے، سر میں نہیں جاتی۔ جب یہ دنیا کی محبت انسان کے قدموں سے نکل کر انسان کے ذہن تک پہنچ جاتی ہے تب انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ دولت بہت ہے۔ ایک شخص تھے مجھے ملے تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک پروجیکٹ کے لیے سپورٹ کرنے آئے تھے، کہہ رہے تھے مولانا بہت پیسے والے، کہہ رہے تھے دنیا جو ہے نا، پتہ نہیں میں کب زندہ رہوں گا کب مر جاؤں، یہ مال یہ دولت میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ میرے لیے ہاتھ کی میل کی طرح ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کب کس کو پتا کیا ہے۔ یعنی زندگی کے بارے میں اور مال کے بارے میں تصور اتنا کلیئر ہونا چاہیے۔ اب سنیں اسی قرآن میں کیا ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قارون کے سلسلے میں کہ اپنا اس دنیا میں سے حصہ بھول نہ جانا۔ یعنی ہمارا دین وہ دین نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ چلو پہاڑ پہ چلو، جنگل پہ چڑھو، وہاں پر جاؤ اور وہاں پر جا کے عبادت کرو، دنیا کو چھوڑ دو۔ نہیں، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ بھولنا نہیں اپنے حصے کو جو خدا نے اس دنیا میں تمہارے لیے رکھا۔ واضح قرآن میں کہ خدا نے ایک حصہ رکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے اسے بھولو مت، اسے حاصل کرو۔ بس مال دو طریقے کے ہیں، ایک مال وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا تو یہ مال بہت اچھا ہے، اور ایک مال ہے جو مال تو ہے لیکن وسیلہ نہیں بنتا، یہ مال اچھا۔ حضرت خدیجہ اس مقام پر ہیں کہ حضرت خدیجہ کے فعل کو خدا اپنا فعل بتا رہا ہے۔ کیا کیا خدیجہ نے؟ کیا کیا؟ جو تھا راہ خدا میں دے۔ جوانوں، دو کرائیٹیریا ہیں زندگی جینے کے، غور کریے گا۔ ایک کو کہتے ہیں ایکیومولیشن اور ایک کو کہتے ہیں کنٹریبیوشن۔ ایک کو کہتے ہیں جمع کرنا اور ایک کو کہتے ہیں کنٹریبیوٹ کرنا، خدمت کے لیے حاضر ہونا۔ دنیا میں جو لوگوں نے بہت ایکیومولیٹ کیا، بہت جمع کیا، لوگ ان کو یاد نہیں رکھتے۔ مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ قبرستان زیادہ جایا کرو،
قبروں کو دیکھو، یہ وہی تھا جس کا گھر اتنا بڑا تھا، جس کی گاڑی یہ تھی، جو اپنے کپڑے پہ ذرا سی دھول جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا، یہ وہی ہے زمین میں لیٹا ہے، اس کے بازو میں وہ لیٹا ہے جو غریب فقیر انسان. کیا فرق ہے دونوں؟ دونوں چلے گئے. کہا موت کو کثرت سے یاد کرو. کیوں؟ کیونکہ موت انسان کی خواہشوں کو مار دیتا ہے. دو نظریے ہیں انڈیا میں، مثلا مہاتما گاندھی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کو بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن اسی زمانے میں سب سے پیسے والا انسان کون تھا وہ آپ کو پتا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں پتا ہے. کیونکہ دو نظریے ہیں، وہ جو سماج کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو یاد رکھا جاتا ہے. زندگی جینے کا دو پرپز ہو سکتا ہے، ایکومولیشن یا کنٹریبیوشن. جو لوگ ایکومولیٹ کرنا چاہتے ہیں، جمع کرنا چاہتے ہیں، جمع کرنے کے لیے وہ یاد نہیں رکھے جاتے، ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہوتی ہے، وہ یاد نہیں کرتے. آپ کے سماج میں وہ جنہوں نے قوم کی خدمت کی نسلیں ان کو یاد رکھتی ہیں، ہے یا نہیں؟ جنہوں نے بہت کمایا، بہت بڑی گاڑی میں چلتے تھے، بہت بڑا گھر بنایا، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. یاد ان کو کیا جاتا ہے جو قوم کو کنٹریبیوٹ، ہیومینٹی کو کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں. خوب مال ضروری ہے، انسان نہیں چاہتا. اہل بیت کی تعلیم ہے کہ فقر سے جہاد کرو، کیونکہ غربت انسان کے ایمان کو کفر تک لے جاتی ہے. غربت انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے. خدا تو نے میرے ساتھ ہی کرنا تھا. غربت اپریشیبل نہیں ہمارے دین میں، اس کو سراہا نہیں گیا دین میں کہ بھائی غریب ہونا بہت اچھی بات ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، ایک مرحلہ انسان میں کلن ایک گفتگو کو ایک بار خلاصہ آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں. انسان کی زندگی میں 3 ایسپیکٹ ہیں. ایک انڈیویجول کامیابی، 2 فیملی میں کامیابی، اور 3 اجتماع میں کامیابی، سوسائٹی میں کامیابی. انفرادی زندگی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک کرائیٹیریا دنیا نے دیا، وہ کیا ہے؟ منی، پاور اور فیم. غور کریے گا، منی، پیسہ زندگی کا ہدف بن جائے تو انسان کیپٹلسٹ ہوتا ہے. زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کیپٹلسٹ ہوتا ہے، اس کی زندگی صرف پیسے پہ منحصر ہوتی ہے. اب زبان سے چاہے کتنا بھی ہو کہے میں مسلمان ہوں، نہیں مسلمان نہیں، کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی کیپٹلزم والی آئیڈیالوجی. اسلام نے کہا مال کماؤ لیکن بیلنس ہو. مال انسان کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، خدمت کے لیے مال ضروری ہے. بس 2 ایکسٹریمز ہیں، یا مال ہدف بن جائے زندگی کا تو انسان کیپٹلسٹ بن جاتا ہے، مال وسیلہ بن جائے خدا تک پہنچنے کے لیے تو مومن بن جاتا ہے. مال ضروری ہے، مال انسان کی زندگی میں ضروری ہے. خوب، دوسرا ہے قدرت. رسول اللہ جب مکہ میں تھے تو رسول اللہ کی حفاظت کس نے کیا؟ حضرت ابو طالب نے. کیوں کیا؟ کیسے کیا؟ کیونکہ ان کے پاس قدرت تھی، طاقت تھی دفاع کرنے. قدرت ہونا اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. قدرت کس لیے استعمال کر رہے ہو یہ اچھی یا بری ہے، قدرت کیسے حاصل کر رہے ہو یہ اچھی یا بری ہے. حضرت ابو طالب کے پاس قدرت تھی اس لیے کھڑے رہے.
ایران کے پاس قدرت ہے اس لیے سپورٹ کر پا رہا ہے نا، قدرت ضروری ہوتی ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہیومن سوسائٹی ایک جنگل کی طرح ہے. یہاں ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھانے کے فراق میں. اگر چھوٹے جانور بنے رہو گے تو بڑے جانور تمہارے فراق میں رہیں گے، تمہیں کھا لیں. ہونا نہیں چاہیے، مولا نہیں کہہ رہے ایسا ہونا چاہیے، لیکن دنیا ایسی. تم اگر چھوٹے جانور بنے رہو گے، ہمیشہ تیار رہو کہ بڑے جانور تمہارے فراق میں رہیں گے. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنی قوتیں اور قدرتوں کو جمع کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. قدرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ قدرت یا پیسے سے حاصل ہوتی ہے، یا پاورفل پوزیشنز تک پہنچنے سے حاصل ہوتی ہے. آپ کی قوم سے ہی کچھ لوگ تھے جو پاورفل پوزیشن پر پہنچنے کے بعد وہ جو کر سکتے تھے بغیر پہنچے نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی قوم کے بچوں کو جو فیلڈ انہیں قدرت عطا کرتی ہے اس کی طرف مائل نہیں کرو گے تو کل جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو تمہارے بچے اس فیلڈ میں نہیں ہوں گے. ہمارے کتنے لوگ انڈیا کی بیسٹ انسٹیٹیوٹ سے وکالت پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ جج بننا چاہتے ہیں، کتنے لوگ ہائی کورٹ میں جانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اس وقت ظالمین ہیں منظم طور پر پچھلے 20 سالوں میں ان لوگوں نے اس فیلڈ پہ قبضہ کیا ہو. تو ہم جانتے ہیں کہ قوت و قدرت کی کون کون سی جگہ ہے. ایڈمنسٹریشن میں ہمارے بندے کتنے ہیں؟ نہیں ہیں. پولیس میں کتنے ہیں؟ نہیں ہیں. قدرت چاہیے آپ کو حق کے لیے، مظلوم کے دفاع کے لیے. قدرت چاہیے کہ نہیں؟ قدرت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کیسے حاصل ہوگی؟ عزیزان گرامی، یہ باتیں ہم کر کے پھر گزر جاتے ہیں، مولانا ہاں صحیح بات ہے، ہونا تو چاہیے، پھر ہوتا کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجلسوں سے قوم تبدیل نہیں ہوتی. مجلسوں کے بعد جوان اپنے کاندھوں پہ ذمہ داری لیں گے تو قوم. مجلس میں تو ہم صرف بول سکتے ہیں، بول کے چلے جائیں گے. جوان اٹھے، میدان میں آئے، وہ سمجھیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروجیکٹ بیس لے کے آگے چلیں. عزیزان گرامی، تو انشاءاللہ میں زندگی رہی تو اجتماعی گفتگو جب ہوگی تو میں یہ سب چیزوں کو ڈسکس کروں گا. لیکن قوت و قدرت کا مومن کے پاس ہونا ضروری ہے انڈیویجول لائف کے اندر. شہرت کا ہونا بھی اچھا ہے، شہرت بری چیز نہیں ہے. شہرت طلبی بری چیز ہے، شہرت بری چیز نہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے 1 2 لاکھ 5 لاکھ 1 ملین فالوورز ہیں، 10 لاکھ فالوورز ہیں. یہ فالوورز جو اس کے ہیں وہ اس کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے یا ان فالوورز سے اپنی خدمت کروا رہا ہے؟ کتنا فرق ہو گیا دو نظریے. فالوورز ہونا بری بات نہیں ہے، شہرت ہونا بری بات نہیں ہے. شہرت کس لیے ہے یہ بری بات ہے. مجھ سے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم آپ کی مجلس سنتے ہیں اور فلاں فلاں فلاں، ہم آپ کے فین ہیں فلاں. میں ان سے کہتا ہوں میں خود کا فین نہیں ہوں تو میرا فین کیسے بن؟ تو مجھے جانتا کتنا ہے جو میرا فین بن رہا ہے؟ 4 کلپ دیکھ کے کسی کے فین بن جاتے ہیں. آپ امام زمانہ کے فین بنے جو کبھی بدلیں گے نہیں. ہم جیسے لوگ ہیں آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں، خدا نہ کرے. غور کریے گا عزیزان گرامی، آج کی دنیا میں آپ کی ریچ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے.
مثال دیتے ہیں سوسائٹی کی اس طریقے سے، کہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں، یہ اچھی مثال نہیں ہے لیکن ویسٹ والے یہ مثال دیتے، کہتے ہیں سوسائٹی کو امیجن کرو، ایسے تصور کرے جیسے سرکس ہے. کیا ہے؟ سرکس. سرکس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تالیاں بجائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ عوام ہے. اس سرکس میں جو رنگ ماسٹر ہیں وہ جیسے نچائیں گے، جیسے اچھالیں گے، ویسے سب دیکھیں گے اور ویسے تالیاں بجائیں گے. ہے یہ نہیں ایسا؟ ابھی تو سرکس ختم ہو گیا، یہ ابھی جانور لوگوں کو کوئی دیکھنے نہیں جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ لیتے ہیں سارا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا. مثال پہ غور کریں. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سماج کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس سماج کے اندر آپ جانور کو نہیں بدلیں، عوام کو نہیں بدلیں، اس رنگ ماسٹر کو بدل دیں. رنگ ماسٹر بدل جاتا ہے تو جانور کی حرکتیں بدل جاتی ہیں اور لوگوں کے ریاکشن بھی بدل جاتے ہیں. ہندوستان میں کیا ہوا 2014 سے پہلے؟ جتنے رنگ ماسٹرز تھے وہ سارے رنگ ماسٹرز بدل دیے کیونکہ سرکس چینج ہو گیا. ختم. غور کریے گا، یعنی یہ جو مارکیٹ ایکسپرٹس ہیں جو سوشیولوجی پڑھتے ہیں وہ ایک میڈیا انڈرسٹینڈنگ کو بتاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیسے پتا چلے؟ رہبر معظم کو ٹرمپ نے دھمکی دی، سید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، ہمارے بڑے بڑے کمانڈر شہید ہو گئے، اگر رئیسی شہید ہو گئے، سید قاسم سلیمانی شہید ہو گئے. جن کے پاس شہرت تھی انہوں نے اس شہرت کو دین کی خدمت میں استعمال کیا یا دین سے شہرت لے کے وہ شہرت کو خود کی خدمت میں لگایا؟ شہرت بذات خود اچھی چیز ہے کیونکہ وہ ایک انسان جو، آپ دیکھیں ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ حق کی راہ کے لیے بولتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یہ لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں، ان کے پاس شہرت ہے، ان کو لوگ پہچانتے ہیں. تو شہرت بذات خود بری چیز نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے انفلوئنسرز ہونے چاہیے جو ہماری بات لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکیں. میرا موضوع نہیں ہے میڈیا، لیکن کیونکہ شہرت کی بات آئی ہے، عزیزان گرامی، ہم نے سمجھا میڈیا کا کام مطلب 4 کلپ بنا کے ایڈٹ کر کے پیچھے میوزک لگا کے ہاں کر کے مولانا کے ساتھ ویڈیو ڈال دو اور یہ ہمارے لیے میڈیا کا کام ہو گیا. میڈیا یہ نہیں ہے. میڈیا یعنی انڈرسٹینڈ کرنا کہ کیا رنگ ماسٹرز ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، میرا رول ان تمام چیزوں میں کیا ہے. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، خالی کی مثال دے کے گزر جاتا ہوں کہ جب مولا شہید ہوئے، مولا علی علیہ السلام، تو کیا کہا شام والوں نے؟ کیا کہا؟ علی نماز بھی پڑھتے تھے، علی نماز بھی پڑھتے تھے. یعنی شام میں جو میڈیا کنٹرول تھا معاویہ کا وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ شام والے یہ تصور کرتے تھے کہ علی نماز نہیں پڑھتے. یہ میڈیا کا اثر ہوتا ہے سماج. اور اگر آپ کے پاس آپ کے لوگ نہیں ہیں جو لوگ آپ کی آئیڈیالوجی کی بات لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تب تک آپ کمزور ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جو لوگ، جو جوان اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ہم خود طالب علم، بزرگ علماء موجود ہیں، وہ ہدایت کریں گے. کہتے ہیں سب سے آخری چیز جو ایک انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ کیا ہے جانتے؟ حب دنیا میں مال کی دولت جو نکل جاتی ہے، مال کی حب ایک عرصے کے بعد، قدرت کی نکل سکتی. سب سے آخر میں جو محبت
اولیاء کے دل سے نکلتی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ شہرت کی محبت. کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے فالو کیا، کتنے لوگوں، یہ سب اہم ہیں. مقصد خدا ہے یا مقصد میں ہے؟ بہت باریک لائن ہے، اور یہی جہاد ہے. آقا کراتی ہیں، بہت فیمس ہے آیت اللہ کراتی، بزرگان جانتے ہیں. وہ عجیب ان کا کیس سنیے. وہ جوان تھے اور وہ گئے وہاں کے ایران کے نیشنل نیوز میں، اور نیشنل نیوز میں جا کے انہوں نے کہا کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں. تو ان کو کہا تم جوان ہو، تم جانتے کیا ہو، بتاؤ. تو وہ کہتے ہیں میں تم کو ہنسا سکتا ہوں. کیا کہا؟ ہنسا سکتا ہوں. انہوں نے کہا صحیح میں؟ کہا ہاں. تو جو پروڈکشن مینیجر تھا اس نے پورے سٹاف کو بلایا اور کہا کھڑے رہو، ادھر بیٹھو، یہ بول رہا ہے، یہ ہنسا کے دکھائے گا. تو کم آپ لوگ بیٹھ جائیں، میں 10 منٹ بولوں گا. 10 منٹ میں کہہ رہا ہوں، کتنا کہا تھا مجھے یاد نہیں. انہوں نے بات کی اور سب ہنستے رہے ہنستے رہے ہنستے رہے. 17 سال پھر اس کے بعد ابھی یعنی انقلاب کی کامیابی سے لے کے اب تک تقریباً 30 یا 35 سال سے ہر شب جمعہ کو ان کا پروگرام آتا. ان کی قابلیت کیا ہے؟ وہ اسلام کی بات کو بہت سادہ اور آسان کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، ہنساتے ہنساتے سمجھا دیتے. یہ ان کی خاصیت ہے. آغا کراتی سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ کو بہت لوگ سنتے ہیں، آپ کی ریچ بہت ہے اور آپ کا فلاں بہت ہے. آغا کراتی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بندر بھی ناچتا ہے تو بہت لوگ دیکھتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں میں دیکھنا، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی دیکھے نہیں، کوئی دیکھے نہیں تو بنا کیوں رہے ہو؟ بنا اس لیے رہو کیوں؟ کیونکہ حق کا پیغام پہنچے. بس عزیزانی گرامی، دنیا نے 3 کرائیٹیریا دیے کس چیز کو لے کے، اس چیز کو لے کے کامیابی کسے کہتے ہیں. دین نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، تینوں چیزیں، لیکن اس کے اوپر تم کو ایک لیئر لگانا ہے، ایک فلٹر لگانا ہے. اس فلٹر کو کہتے ہیں تقویٰ. قد افلح من زکاہا، جو کامیاب کون ہے؟ وہ جو اپنے اندر تقویٰ کو ایجاد کرے. کیا ہے تقویٰ؟ آغا کراتی کی مثال سنیں. آغا کراتی کی بات آئی تو آغا کراتی کہتے ہیں تقویٰ جوتے کی طرح ہے. اس کی طرح ہے؟ عجیب ہے نا. کہتے ہیں تقویٰ جوتے کی طرح ہے، کیونکہ تم بغیر جوتوں کے چلو گے تو تمہارے پیر جو ہیں گرم، اگر کوئی زمین ہوگی تو جلو گے. جوتا تمہیں اس گرم زمین سے بچا لیتا ہے. ٹھوکر لگے گی تو ٹھوکر سے جوتا جو ہے تمہارے پیروں کی حفاظت کر لیتا ہے. جوتا جو ہے تمہارے پیروں کو آرام دیتا ہے. اسی طریقے سے نفس کے اطراف میں ایک لیئر بنا لو، اس لیئر کا نام ہے تقویٰ. یہ لیئر تمہیں بزنس میں گناہ کرنے نہیں دے گا، حرام کھانے نہیں دے گا، گھر پہ بیوی پہ ظلم کرنے نہیں دے گا کسی کے، کیونکہ یہ لیئر تمہاری 24 گھنٹہ حفاظت کرتا رہے گا. اسے کہتے ہیں تقویٰ. نفس کے اطراف میں ایسے ایک لیئر کو بنا لو جو نفس کو کنٹینیوس روکتا رہے. ایک اور مثال دیتے ہیں آغا کراتی، کہتے ہیں مثال تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ گاڑی کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر چلا رہے ہیں، اور لیفٹ بھی لے رہے ہیں، رائٹ بھی لے رہے ہیں، سپیڈ جو ہے وہ 60 کی بھی چلا رہے ہیں، 100 کی بھی چلا رہے ہیں. کب تک؟ جب تک CCTV سامنے نہ. تقویٰ یعنی احساس کرنا ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا.
یہی آدمی یہاں پر بھی گاڑی چلاتا ہے، کویت میں بھی چلاتا ہے، دبئی میں بھی چلاتا ہے. دبئی میں ایسے چلاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے اس بات کا کہ جیسے حد پار کروں گا سزا ملے گی. یہاں پر اسے یقین نہیں ہے کہ حد پار کرنے کے بعد بھی سزا ملے گی. اسے تقویٰ کہتے ہیں. حد کے اندر رہ کے زندگی جینے کو تقویٰ کہتے ہیں. رہبر معظم کہتے ہیں تقویٰ بزنس میں ہے، تقویٰ ہر فیلڈ میں تقویٰ اپنے فارم میں رکھتا ہے. تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ایک انڈیویجول لائف میں کونے کونے میں بیٹھا رہا ہوں. نہیں، تقویٰ کا مطلب میں ہر فیلڈ میں جاؤں، احساس کروں مادر محضر خدا ہستین، میں خدا کے حضور میں زندگی بسر کر رہا ہوں. اپنے نفس کو ویسے باقی رکھنے کو تقویٰ کہتے ہیں. بس عزیزان گرامی، دین میں انفرادی طور پر کامیابی ضروری ہے. انسان تقویٰ کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامیاب کرے، پھر ہر فیلڈ میں جب وہ جائے وہ تقویٰ کا اثر اسے اس فیلڈ میں نظر آئے. اس لیے کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنی نفس کو بچا لیا. بس پہلے لیول پر زندگی کے اندر کامیابی اور انفرادی طور پر کامیابی، یہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ مومن یہ حاصل. علم کے میدان میں کامیاب ہونا چاہیے مومن. آج ہماری قوم کا علم کا معیار جو ہے، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کیا ہے. ایک زمانے میں آپ کے یہاں کہا جاتا تھا، الہ آباد میں پروفیسرز ہوتے تھے، الہ آباد یونیورسٹی میں ہمارے مومنین کہتے ہیں کہ آئیس تھے آپ کے یہاں سے، امپورٹنٹ پاورفل پوزیشنز میں تھے. 2 جنریشنز اس کے بعد گزر گئی ہیں. 2 جنریشنز میں ہماری قوم نے اتنا ڈکلائن کیوں کیا؟ اور ڈکلائن کیا تو اس کے بعد ہم نے کتنا ایفرٹ لیا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کو پھر سے دوبارہ زندہ کرنے. تو جب تک عزیزان گرامی میں اپنے آپ کو کامیابی کے معیار پر نہیں لے کے جانا چاہتا، کامیاب نہیں ہونا چاہتا، جب تک میں کامیاب ہو نہیں سکتا. دین چاہتا ہے کہ آپ کامیاب بنیں. اب کامیاب بننے کے لیے پہلی چیز، مجھے اسی دنیا میں مادی ترقی میری ہونی ضروری ہے، کیونکہ وہ وسیلہ ہیں مجھے اس دنیا میں خیر تک پہنچنے کے. تو خدا نے بار بار قرآن میں کیا کہ مما رزقناہم، اس میں سے دو جو میں نے تمہیں دیا ہے. خدا نے ایک بھی بار نہیں کہا اس میں سے لو جو تمہیں دے. خدا چاہتا ہے مومن ایسے زندگی جیے، ایسے مما رزقناہم، خدا قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے. بس عزیزان گرامی، اب میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تک مجھے لگ رہا ہے کہ کامیاب ہونا ضروری ہی نہیں تھا. اب دین مجھے اگر کہہ رہا ہے کہ تمہیں کامیاب بننا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ جلدی جلدی میں بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلی کامیاب ہونے کے لیے چیز کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں ایک گول اور ایک مقصد کا ہونا. جس انسان کی زندگی میں گول نہیں ہے، یہ انسان حیوان کی طرح زندگی بسر. کوئی گول نہیں ہے زندگی میں، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی. معصوم نے پھر کیا کہا؟ معصوم نے کہا کہ انسانوں میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ کہا وہ جس کی گول اور جس کے ایمبیشن سب سے بلند ہو. قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی ویلیو اس کے گولز اور ایسپیریشنز کے مطابق. جب تک گول نہیں ہے، ہائی گولز نہیں ہیں، آپ اچیو نہیں کر سکتے ہائی گولز. 2 عزیزان گرامی، انسان کی زندگی میں ایک اہم شعبہ ہے ترقی کے اندر مشورت کرنا.
ایڈوائس لینا. خدا نے قرآن میں رسول کو کہا وشاورہم، رسول مشاورہ کرو، لوگوں سے ایڈوائس لو. رسول جیسی ذات اور کہا کہ ایڈوائس لو، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ لوگوں سے مشورہ لینا کتنا امپورٹنٹ ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، لیکن پھر بھی سن لیں، سننے میں کیا جاتا ہے. ہر چیز میں استخارہ، کھانا کھاؤں استخارہ، گاڑی میں بیٹھوں استخارہ، چلوں استخارہ، بیٹھوں استخارہ. آیت اللہ سیستانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استخارہ سے پہلے انتشارہ ہے. 3 منزلیں ہیں استخارہ تک پہنچنے کی. پہلی منزل کیا ہے؟ پہلی منزل ہے مشورہ کرو، ایکسپرٹ اوپینین. بھائی ایک چیز مجھے کرنا ہے، مثال کے طور پر یہاں بازار میں مجھے شاپ ڈالنی ہے نا، مولانا دکان کرائے پہ مل رہی ہے، ذرا استخارہ کر دو. مجھ سے کوئی فون کرتا ہے بیچارہ استخارہ کرنے کے لیے، وہ بیچارہ پھنس جاتا. بھائی دکان کے بارے میں تم نے کیا کسی، بھائی مثال کے طور پر تمہیں ہوٹل ڈالنا ہے، ریسٹورینٹ ڈالنا ہے کھانے پینے. بھائی 10 لوگ جو کھانے پینے کی دکان چلا چکے ہیں ان سے مشورہ کیا آپ نے؟ ایکسپرٹ یعنی دین کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فوراً پوچھو اس سے جو جانتے ہیں. دین کے معاملے میں مرجع تقلید سے، کورٹ کے معاملے میں وکیل سے، ہوٹل کے معاملے میں ہوٹل والے سے. عزیزان گرامی، جوانوں، زندگی میں ایڈوائس کی اہمیت کتنی ہے وہ آپ کو میں نہیں بتا سکتا. جو بزنس میں سکسیسفل لوگ ہیں آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں، وہ بتائیں گے ایک ایڈوائس سے میری پوری زندگی بدل گئی. مومن کی ذمہ داری ہے ایڈوائس لے اور ایڈوائس دے. میری دکان ہے، مجھ سے کسی نے آ کے پوچھا مولانا یہ دکان ڈالنی ہے. میں نے دل میں سوچا یہ دکان ڈالے گا تو میرا بزنس ہی کاٹے گا. اس کو ایسی بات بولوں کہ یہ بیٹا اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، سب نقصان اٹھا رہے ہیں، 4 سال لگتے ہیں. میں دل میں جانتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں کر رہا ہوں. تو توجہ کیجیے، اس بندے کی مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ اس کے اندر توحید کی کمی ہے. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں اس کو ایڈوائس دوں گا تو اللہ کا رزق اتنا ہی تھا جو مجھے دے رہا تھا. اللہ کا رزق، اللہ کے بارے میں بدبین ہے یہ. اس کو لگ رہا ہے اللہ کے پاس رزق کتنا ہے، میں اب اس میں سے اتنا دے دوں گا، اللہ کے پاس اتنا ہی بچے گا میرے دینے کے لیے. جبکہ اللہ نے کہا ہے تو اگر اسے اتنا بتائے گا تو میں تیرے اتنے کو اتنا کر دوں گا. مما رزقناہم. عزیزان گرامی، ایک اہم چیز جو ہمارے سماج میں مسنگ ہے وہ کیا ہے؟ ایڈوائس کا لینا اور ایڈوائس کا دینا. آنیسٹلی ایڈوائس دیں. شاید کہ میں نے حدیث نہیں پڑھی اس سلسلے میں، اس لیے میں شاید کہہ رہا ہوں، لیکن جو حدیثوں کے علماء موجود ہیں وہ بیان کریں گے کہ شاید کئی نمازیں پڑھنے سے افضل ہوگا کہ کسی انسان کی تم نے ایک ایڈوائس سے پوری زندگی بدل دی. شاید رات بھر نماز پڑھنے سے افضل ہے یہ. بس کامیابی کے لیے عزیزان گرامی کیا چیز اہم ہے؟ غور کریے گا. ایک گول کا ہونا، 2 کام شروع کرنے سے پہلے ایکسپرٹ اوپینین کا لینا، مشورہ کرنا ان سے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. مثلا آپ مجھ سے شیئرز کے بارے میں ڈسکشن کرنے آئیں گے، مجھ میں تو احکام ہی بیان کر سکتا ہوں نا، میں تھوڑی نا بیان کر سکتا ہوں کون سا شیئرز لو. اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے، ایکسپرٹ سے پوچھو.
ایکسپرٹ سے پوچھنے کے بعد، مشورے کے بعد اس ٹاپک پہ ریسرچ کرو. مثال کے طور پر آپ ایک جگہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ بزنس کے اندر آپ کو پتا ہے فٹ فال کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ بازار میں جاتے ہیں، 3 دکان قریب میں، ان کے پاس گلے کتنے، کون سی چیز چلا رہے ہیں. بھائی بنا ریسرچ کے استخارے کے لیے آگے پاگل ہو تم. یہ دین ہے آپ کا دین. افلا تعقلون افلا تدبرون. خدا قرآن میں کہتا ہے عقل استعمال کرو، تدبیر استعمال کرو، پلاننگ استعمال کرو. وہ سب چھوڑ دیا ہے استخارہ کر کے. لاس ہوگا پھر مولانا کے پاس آئیں گے استخارہ کیا تھا. ابے کرنے کس نے بولا تھا؟ بس دوسری چیز عزیزان گرامی کیا ہے؟ مشورہ کرنا. تیسری چیز کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ غور کریے گا عزیزان گرامی. خدا قرآن میں کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو کتنا دوں گا؟ جتنا انسان محنت کرے گا، ہارڈ ورک کرے گا. بغیر ہارڈ ورک کے اگر آپ شارٹ کٹ کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جوانوں، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ، ہر آدمی شارٹ کٹ تلاش کر رہا ہے. شارٹ کٹ سے سکسیس نہیں ملتا، ہارڈ ورک سے وہ سکسیس ملتا ہے جو باقی رہتا ہے. خدا نے قرآن میں کہا لیس للانسان. انسان کو اتنا دوں گا جتنا انسان محنت کرے گا. وقت نہیں ہے لیکن محنت کی اہمیت ایک مثال سے دے کے اور پھر اس کے بعد ربط مصائب توجہ کیجیے. قرآن نہج البلاغہ میں رسول مولا کائنات نے کہا انظر الی النمل. مولا نے کہا کہ چیٹی کو دیکھو. کیا کہا؟ چیٹی کو دیکھو. اور کہا چیٹی سے سیکھو کہ چیٹی کیسے رزق کو تلاش کرتی ہے. کس سے سیکھنے بول رہے ہیں مولا علی؟ چیٹی کو دیکھو اور چیٹی سے سیکھو. پھر مولا علی آگے کہتے ہیں چیٹی کے پاس ایک سٹاکنگ سسٹم ہوتا ہے، ذخیرے کا نظام ہوتا ہے. گرمی چیٹی میں ایک چیٹی ہوتی ہے جسے کوئین کہتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ایک ہی ہوتی ہے جسے کوئین کہتے ہیں، ہے نا. اس کے مرضی کے بغیر کل انشاءاللہ فیملی لائف کے اوپر اور ہسبینڈ وائف ریلیشن اور شوہر کی ذمہ داریوں کے اوپر کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا مولا علی کی سیرت سے. چیٹی کے اندر ایک کوئین ہوتی ہے. غور کریے گا وہ چیٹی جو ہوتی ہے اس کے پاس لاکھوں چیٹیوں کا نیٹ ورک ہوتا ہے. وہ لاکھوں چیٹیاں جو ہیں، اس کو اٹھا دے ایک بار. اللہم صلی علی محمد. وہ لاکھوں چیٹیاں جو ہیں وہ ایک مینجمنٹ کے تحت چل رہی ہوتی ہیں. وہ کوئین جو ہوتی ہے، جو ایک ٹیم ہوتی ہے چیٹی کی جو باہر جاتی ہے، وہ ٹیم جا کے کیا کرتی ہے؟ صرف جا کے سونگتی ہے، دیکھتی ہے کہ غذا کہاں پر ہے. جو ٹیم دیکھتی ہے کہ غذا کہاں پر ہے، وہ ٹیم کبھی بھی خود جا کے غذا نہیں اٹھاتی. غذا اٹھانے کے لیے الگ ٹیم ہوتی ہے، ایک رپورٹنگ ٹیم ہوتی ہے، پھر ایک ٹیم جاتی ہے اس غذا کو لانے کے لیے. نظم و ڈسپلن دیکھیں اس کے اندر. ہزاروں چیٹیوں کو آپ دیکھیں لائن میں لگی ہے. غور کریے. اب جوانوں آپ کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے چیٹی کو دیکھ کے سیکھو. کیا سیکھنا ہے چیٹی سے؟ ایک، چیٹی کے سلسلے میں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ چیٹی اپنے سے 50 برابر وزن اٹھاتی ہے. چیٹی کا جتنا وزن ہوتا ہے اس کا 50 ٹائمز چیٹی اٹھا لیتی ہے. چیٹی کبھی نہیں کہتی آئی کانٹ ڈو اٹ. چیٹی کہتی ہے آئی ول ٹرائی. آج کا جوان کیا ہے؟ تھوڑی سی مشکل آئی مولانا نہیں ہو رہا ہے. چیٹی سے سیکھو. اپنے سے 50 برابر وزن اٹھا رہی ہے. چیٹی سے سیکھو. دوسری چیز چیٹی سے سیکھو. غور کریے. آپ میٹھا رکھیں
چیٹی آ جائے گی. آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا. جب چیٹی آ جائے کہیں پر چیٹی دیکھیں آپ تو میٹھا ہٹا لیں. کیا ہوتا ہے؟ چیٹی بیٹھ جاتی ہے افسوس کرتے یا اللہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا. اتنی محنت سے میں نے شروع کی تھی بس میں ہی ملا تھا میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. چیٹی یہ سب نہیں کرتی. آپ غور کریے گا جیسے ہی وہ رزق اس سے دور ہوتا ہے فوراً چیٹی دوڑتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خدا نے زمین پر صرف اتنا رزق نہیں رکھا باقی رزق بھی موجود ہے زمین پر. چیٹی مایوس نہیں ہوتی. چیٹی آپ کو سکھا رہی ہے مایوس نہیں ہونا زندگی میں. بات نکلی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ آپ غور کریں چیٹیوں کا ایک نظام ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. سسٹم ایک کچھ جانور ہے جو سسٹم کے تحت زندگی جیتے ہیں, اس میں سے ایک چیٹی ہے. اس کے لیے مولا علی نے چیٹیوں کی مثال دی ہے قرآن میں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے غور کریے رزق اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. جوانوں کوشش کرو علم حاصل کرو لیکن یا دو ٹائپ کے کام زندگی میں کرنا. ایک یا تو ایسے پروفیشن میں جاؤ جو تمہیں قدرت دے, جو ہم نے پہلے بات کی, جس کے ذریعے سے تم مظلوموں کا سہارا بنو, ظالموں کے مقابلے میں آؤ, انسانوں کی خدمت کرو. یا تو ایسا جاب کرو جو تمہیں قدرت دے. اگر ایسا جاب نہیں کر رہے ہو تو فائنل تمہارا گول ہونا چاہیے کہ مجھے بزنس کرنا ہے. نوکری سے ذہن اپنا نکال دو اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ تجارت کرتے ہو تو اللہ آپ کو اپنی صفات آپ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ آپ بھی رزاق بن جاتے ہو. آپ خود رزق بھی کماتے ہو. 10 لوگ 20 لوگ 100 لوگ جو آپ کے گھر آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں ان کا رزق بھی آپ انتظام کرتے ہو. خدا آپ کو وسیلہ قرار دیتا ہے. ایک اور چیز بزنس میں ہوتی ہے کہ انسان جب بزنس کرتا ہے تو اس کی توحید مضبوط ہوتی رہتی ہے. سیلری فکس ہے, آئے گی اتنی ہی, نماز پڑھوں نہیں پڑھوں, رو کے پڑھوں ہنس کے پڑھوں. لیکن بزنس میں مال پھنس گیا ہے, دیکھیں نماز اس کی مولا کرا دو, مولا بس ایک بار مولا. یہ توحید ہے عزیزان گرامی, تمہیں خدا کے سامنے بار بار محتاج ہونے کا احساس کراتی ہے. تمہیں احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, پھنس گیا ہے, مولا بس یہ ٹینڈر آ جائے بس. یعنی تو محتاج ہے وہ رزاق ہے, تو محتاج ہے وہ غنی ہے. تجارت بار بار تمہارے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے. ایک اور چیز رزق خدا کے بارے میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ جوان سنیں. ہاتھی جو ہے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی پالنے کے برابر ہے. سنا ہے آپ نے؟ کوئی بھی کام کرتا ہاتھی پالنے. آپ جانتے ہیں ہاتھی کھانا کتنا کھاتا ہے ایک دن میں؟ کتنا کھانا کھاتا ہوگا اندازے سے آپ بتائیں, ایسی گیس ماریں کتنا کھاتا ہوگا؟ ہاں 250 سے 350 کلو روز کھانا کھاتا ہے. سوال, اتنا بڑا ہاتھی اور 250 کلو روز رزق اس کا کون پرووائڈ کرتا ہے؟ عزیزان گرامی جوانوں اللہ پر بھروسہ کرو. زندگی خوبصورت تب بنتی ہے جب تم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھو. اللہ کے بارے میں تم جتنا چھوٹا سوچو گے تمہارا رزق بھی اتنا ہی چھوٹا ہوگا. اللہ سے بات کر رہے ہو, ہاتھ پھیلاؤ, دل پھیلاؤ,
بڑا مانگو. یہ ہاتھی 250 کلو ڈیلی خدا اس کے لیے کیا کھاتا ہے؟ ہاتھی گوشت تھوڑی نہ کھاتا ہے، ویجیٹیرین ہے ہاتھی. گھاس پتیاں خدا نے اس کے لیے اتنی رکھی ہے جنگل میں کہ کئی ہاتھی کھاتے ہیں پھر بھی رزق موجود ہوتا ہے. انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ خدا کی رزاقیت میں کمی نہیں ہے، میرے مانگنے میں کمی ہے، یہ توحید ہے. اب دنیا دیکھیں مولا کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، دنیا دیکھیں، دنیا دیکھ کے سیکھیں، اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں سب چیزوں میں. بس عزیزان گرامی، انسان کامیاب بنے. اور بھی بہت ساری چیزیں تھی انڈیویجول کامیابی میں. کنسسٹنسی ہے کہ انسان، مولا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ایک بڑا عمل کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے مسلسل عمل کرے. ہم لوگ کنسسٹنسی نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہم لوگ کیا ہے، کبھی یہ تو کبھی وہ تو کبھی وہ، اسے کامیابی نہیں. کنسسٹنسی امپورٹنٹ. بہت ساری چیزیں مولا کائنات کی 9 نصیحتیں ہیں کامیابی کے لیے، اس میں سے میں نے 2 یا 3 آپ کے سامنے آج پیش کی. لیکن عزیزان گرامی، کامیابی کہاں ملتی ہے؟ وہاں ملتی ہے جہاں پر انسان اپنے اندر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے. غور کریں جوانوں کہ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. انسان مایوس کب ہوتا ہے، پریشان کب ہوتا ہے؟ جب رزلٹ کے لیے پریشان. مثال دے کے اپنی بات تمام کرتا ہوں کہ امام خمینی پلین میں تھے، تو امام خمینی سے رپورٹر پوچھ رہی تھی بتاؤ، نیچے رپورٹر پوچھ رہا تھا نیچے اتریں گے تو شاہ نے بولا ہے گولی مار دیں گے، پلین کو اڑا دیں گے، تو شاہ پلین کو اڑائے گا کہ نہیں؟ امام خمینی نے بولے نہیں میدونم، مجھے نہیں پتا. کہا کہ نیچے اترنے کے بعد کیا تمہاری حکومت بن پائے گی کہ نہیں؟ امام خمینی نے کہا نہیں میدونم، مجھے نہیں پتا. کہا شاہ کو بھگا پاؤ گے کہ نہیں؟ نہیں میدونم، مجھے نہیں پتا. وہ رپورٹر پوچھا میں جو بھی سوال کر رہا ہوں تم پوچھتے ہو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا، کیسے لیڈر ہو تم، کچھ بھی نہیں پتا تم؟ امام خمینی نے کیا کہا؟ امام خمینی نے کہا تو سوال غلط کر رہا ہے، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوگا، جو ہوگا وہ خدا جانتا ہے. تو یہ پوچھ کہ پلین مارے یا نہ مارے، تو بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا؟ تو میں کہوں گا میں ذمہ داری پہ عمل کروں گا، نتیجہ خدا کیا. میں اتر گیا، حکومت بناؤں، میں کوشش میں کروں گا، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. جوانوں صرف یہ زندگی میں فلسفی سمجھ لو کہ تم اور میں صرف کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتیجوں کے ذمہ دار. انسان کب پریشان ہونے لگتا ہے؟ جب نتیجے نہیں ملتے. نتیجے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ خدا کا کام ہے، کوشش میرا کام ہے. میں خدا کا کام کرنے لگتا ہوں تب میں پریشان ہونے لگتا ہوں. بس عزیزان گرامی، ہم نے آج کی بات کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا ایسپیکٹ لائف میں وہ انڈیویجول سکسیس ہے. انسان فردی طور پر کامیاب ہونا چاہیے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایسپیکٹس موجود ہیں. پازیٹیو ایسپیکٹ دین کہتا ہے اس کی طرف توجہ دو، اور جب دین کے حساب سے آپ پازیٹیو ایسپیکٹس میں ترقی کریں گے تو آپ کی ترقی دین کے لیے اور امام کے لیے مفید ہوگی، کیونکہ آپ کا آئیڈیالوجی کلیئر ہے اور تقوی کا فلٹر اس پہ لگا ہوا ہے. بس عزیزان گرامی، بات کیونکہ تھوڑی سی پھیل گئی، تھوڑا وقت بھی ہو گیا. مجھے سٹارٹنگ ٹائم تو پتا تھا، ختم کرنے کا ٹائم مجھے بتایا نہیں گیا تھا، اس کے لیے میں نے 1.25 گھنٹہ پڑھا ہے. کل مجھے بتا دیجئے گا کہ ختم کرنے کا ٹائم بھی کیا ہے، اور مومنین کو بھی بتا دیجئے گا. آج الحمدللہ مجلس جو ہے ایگزیکٹ 7:15 بجے شروع ہو گئی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لیٹ آئے ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر
الحمدللہ اقدام کیا ہے، کوشش کی ہے کہ ٹائم پہ پروگرام شروع ہو، ہے نا، تاکہ آپ لوگ کو بھی ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں ہو، 1 گھنٹہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر، نہیں، آپ کا ٹائم پہ پروگرام شروع ہو تاکہ آپ کے لیے کلیئر اتنے بجے شروع ہوگا، 7 بجے جو ہے سوزخانی شروع ہوتی ہے، 7:15 بجے ایگزیکٹ جو ہے مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں اور دوستوں کو بھی بولیں، اور جو خواتین سن رہی ہیں وہ سن لیں کہ کل جو باتیں ہوں گی وہ یہ بات ہوگی کہ ایک شوہر کو کیا گھر پہ کرنا چاہیے، ہاں، اور شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو جو خواتین ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی کبھی کبھی گفتگو کی جائے، اور ذمہ داری خود مولا علی حضرت زہرا کی سیرت سے ایک ہسبینڈ وائف ریلیشن کیسے خوبصورت بنتا ہے اور کامیاب ہسبینڈ وائف ریلیشن کیا ہوتی ہے، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ عزیزان گرامی، بس ہم بی بی کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمالات بی بی کی زندگی میں انفرادی طور پر موجود ہیں، اس کے لیے علماء کہتے ہیں، علماء کہ کہتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا اگر مرد ہوتی تو نبی ہوتی۔ کہ فاطمہ زہرا اللہ کے سر میں سے، رازوں میں سے ایک راز ہے۔ حضرت زہرا کی عبادی زندگی دیکھو، علمی زندگی دیکھو، حضرت زہرا ایز اے وائف دیکھو، حضرت زہرا کا مقام خدا کے دین کی خدمت میں، جہاد میں، اللہ کی لیے کوشش کرنے میں، زندگیوں میں سختیاں سہنے میں، بی بی زہرا ایک آئیڈیل ہم سب کے، بس یہی بی بی ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ مولا علی اور حضرت زہرا ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی، لیکن یہ محبت اس لیے تھی کیونکہ علی زہرا میں وہ تمام کمال دیکھتے جو انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ ارباب اعظم علی ایک غیرت مند مرد، ایک غیور مرد کا نام ہے۔ جب جبرائیل آتے ہیں رسول خدا کو کہتے ہیں کہ رسول ایک پیغام ہے جو آپ کے لیے لائے ہیں، اور کیا پیغام ہے؟ کہا علی سے اکیلے میں کہیں۔ اب پہلا پیغام یہ ہے علی تجھ سے خلافت چھین لی جائے گی، صبر کرنا۔ علی نے کہا رسول آپ کی خواہش ہے میں صبر کروں گا، اللہ کا حکم ہے میں صبر کروں گا۔ اس کے بعد کہا علی وہ زمانہ آئے گا کہ تیری زوجہ تیرے آنکھوں کے سامنے ہوگی، فاطمہ زہرا، اور اسے تماچا مارا جائے گا۔ ارباب مورخین میں لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ علی اون سے منہ زمین پر گر گئے، علی سے برباد۔ ارباب وہ منزل بھی آئی کہ ظالمین گھر پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، زہرا در کے نزدیک جاتی ہے، ارباب وہ فاطمہ کہتی ہے نہیں جانتے یہ گھر اہل بیت کا گھر ہے، میں فاطمہ زہرا ہوں، نبی کی بیٹی ہوں۔ کہتا ہے ملعون توہین کی زبان میں فاطمہ ہو تو ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ارباب وہ منزل آئی کہ دروازے کو آگ لگائی گئی، فاطمہ زہرا آنکھیں ہیں میری زخمی بابا ہو بیاں کیسے، رخساروں پہ اے بابا ہے نیل تماچوں کے، حیدر سے بھی زہرا نے چہرے کو چھپا